بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں ریفارمز کیسے آ سکتی ہیں، اور اس میں میرٹ جو ہے جیسے ججوں کی جو تعیناتی ہے اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، یہ تو ہر امتحان ہر ادارے میں جو ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. کیا ابھی یہاں اس کا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ایک معیار تو رکھا ہوا ہے. وہ معیار یہ ہے کہ ججوں کے سامنے جو وکیل پیش ہوتے ہیں تو جج جانتے ہیں کہ کون سا وکیل کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا بولتا ہے، کتنا اچھا لکھتا ہے، کتنے اچھے اس کے ریزننگ ہے، کتنی اس کی ریسرچ ہے، کتنا اس کا نالج ہے. تو ججز اپنے علم کی بنیاد پہ جب ایک کمیشن کے اندر بیٹھتے ہیں، کسی وکیل کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں جج کے لیے، ہائی کورٹ میں پہلے تعینات ہوتے ہیں، تو پھر وہ سارے اپنا اپنا مشورہ دیتے ہیں کہ اس کی پھر اس کی انفارمیشن بھی منگوا لی جاتی ہے، تو اس بیس پہ وہ کرتے ہیں. میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ پورے پاکستان کے وکلا جتنے کیس جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، ہر وکیل کا ایک ڈیٹا جو ہے کمپیوٹرائز ہونا چاہیے. جس وکیل نے لوور کورٹ میں کیس جیتا ہے، کتنے ایسے وکیل ہیں کہ اس نے لوور کورٹ کا کیس جیتا ہوا جو ہے سپریم کورٹ تک اس نے جیتا، اور وہ کیس اسی کے مطابق سپریم کورٹ میں بھی حل ہوا جیسا کہ لوور کورٹ میں تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ایک وکیل جو ہے وہ کتنا سمجھدار ہے، قابل ہے، اور اس کی ریپوٹیشن اور میرٹ کو دیکھتے ہوئے، ریٹنگ کو دیکھتے ہوئے. اور پھر وہ یہ بھی دیکھیں کہ اس نے سول میں کتنے کیسز جیتے ہیں، کرمنل میں کتنے جیتے ہیں، آئینی معاملات میں، پھر پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کتنی کی ہے، اس کو پبلک کا کتنا خیال ہے، اس کی پرسنالٹی میں کیا ایک ہیومن اینگل ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کوئی ایک ایسا معیار مقرر کر کے. آپ بڑی اہم چیز بتا رہے ہیں، بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن کوئی امتحان یا ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی؟ نہیں، امتحان یا ٹیسٹ آبویسلی دیکھیں جب آپ ابھی ہوتا نہیں ہے، ابھی ہوتا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں جب ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، اگر آپ نے ان یونیورسٹیز میں فیسیں لے رہے ہیں اور بچوں کو قانون کی تعلیم دے رہے ہیں اور پھر وہ امتحان پاس کرتے ہیں تو ان کو ڈگری دیتے ہیں، تو اگر امتحان اور ٹیسٹ سے ہی سب کچھ ہونا ہے تو پھر ڈگریوں کو آگ لگا دیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں. ہونا چاہیے کہ جو لا ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیوں کے، وہاں پہ معیار تعلیم بہتر بنائیں، وہاں پہ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کو ٹرین کریں، اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن دیں، اور اسٹوڈنٹ جو آپ کی یونیورسٹی سے نکلا ہوا ہے وہ ایسا اسٹوڈنٹ ہو کہ وہ اس کو لائسنس ڈائریکٹ ملے. اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ادارے فیل ہو گئے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹس کو ہم نے امپروو نہیں کرنا، ڈگریاں لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر ٹیسٹ میں بیٹھو، وہ ایک ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب دوسرے ٹیسٹ میں بیٹھو، اب تیسرے ٹیسٹ میں بیٹھو. پھر ڈگریوں کا کیا فائدہ جو 2 سال جھک ماری ہے یونیورسٹیوں میں؟ ان استادوں کی ڈگریاں کینسل کر دینی چاہیے کہ جس کا بچہ جو ہے ڈگری لے کے دوبارہ ٹیسٹ پہ فیل ہو جاتا ہے، پھر تو اس استاد سے بھی پوچھنا چاہیے نا. تو میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ جو یونیورسٹیز کی تعلیم ہے قانون کی، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. یہ فالتو ٹیسٹ ختم ہونے چاہیے، یعنی ٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے. ٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے. یہ جتنے بھی ٹیسٹ لیکن باقی ہماری بیوروکریسی میں تو ہیں یہ. آپ بالکل ہیں. آپ دیکھیں یہ تو وہاں پہ کیوں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ جتنے بھی ٹیسٹ بعد میں لیے جاتے ہیں نا، یہ یونیورسٹیز میں لے لیے جائیں بجائے اس کے بعد میں اور فیسیں. یہ پیسے کمانے کا ایک دھندا بن گیا ہے کہ یہ اب 50,000 اس ٹیسٹ کے دو. وہ ڈگری بیچارہ 6 لاکھ دے کے ڈگری لیا اس نے سرکاری یونیورسٹی سے، بعد میں 50,000 دے کے اب ٹیسٹ دو، اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ دو. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اپنے تعلیمی اداروں کے معیار کو اتنا بہتر بنائیں کہ وہاں سے نکلا ہوا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ڈگری دکھا کے اس کو جاب ملے. اوکے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ججز کی تعیناتی کا جو میرٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وکیل کے جو کیسز ہیں اور کتنے کیسز ایگزیکٹلی میرے خیال میں وکیل کی کارکردگی کا ڈیٹا ہونا چاہیے، ہر وکیل کی کارکردگی کا. بلکہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی بھی کارکردگی کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ہونا چاہیے کہ جب وہ سپریم کورٹ میں آنے والے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس جج نے کتنے فیصلے کیے ہیں، کتنے عوام الناس کے فائدے کے لیے کیے ہیں، کتنے کرمنل، کتنے سول، کتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں، پبلک امپورٹنس کے کیسز میں کتنے فیصلے کیے ہیں، اور کتنے فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ سے برقرار رہے. تو وہ جج کی کارکردگی سامنے آ جائے گی. اور باقی جو انفارمیشن ہے لوگوں سے رائے لے لیں، اس کا کنڈکٹ کیسا ہے، شخصیت کیسی ہے، کردار کیسا ہے، اس کی بیس پہ آپ فیصلہ کریں. لیکن کم از کم ایک اینول ریٹنگ لسٹ آنی چاہیے جس میں انڈیکس ہو کہ اس وکیل کی یہ ریٹنگ ہے، اس ملک میں جاری ہے، یہ نمبر 1 ہے، یہ 50ویں نمبر پہ ہے، یہ 20ویں نمبر پہ ہے. ہر سال وہ ریٹنگ جاری ہو. ایک ایسا ادارہ ہو. بار کونسل یہ کر سکتی ہے. بالکل صحیح کہا، اور آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے. ناظرین، پھر ایک بار بریک کا وقت ہوا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. بڑے اہم سوالات کریں گے دوبارہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ، لیکن بریک کے بعد.